پیارے دوستو، پہلے پارٹ میں ہم نے یہ جانا کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ نے کس طرح سے شہید کیا۔ سعید بن عامر جمحی کے مسلمان ہونے کا سبب۔ اس کے بعد قریش مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کو دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کی شہادت کے واقعے کو بھلا بیٹھے، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تکلیف دہ منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحہ کے لیے بھی بھلا نہ سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور جاگتے میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پھانسی کے پھندے کے سامنے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان کے کانوں میں ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز گونجتی رہتی ہے جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سعید بن عامر نے وہ باتیں سیکھی جو پہلے اس کے علم میں نہ تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس نے سیکھا کہ آدمی زندگی کے آخری سانس تک اسلام کو پھیلانے کی محنت کرتا رہے، اور یہ بھی سیکھا کہ پکے سچے ایمان کی وجہ سے آدمی کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سعید بن عامر کو ایک اور بڑی اہم حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ وہ واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ گویا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سعید بن عامر کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے قریش اور ان کے گناہوں سے اپنی بے رغبتی و نفرت، اپنی بے تعلقی و نفرت اور ان کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کر مدینہ منورہ چلے گئے اور مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے خوش تھے۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہاتھوں میں کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین کو پھیلانے والے بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا اور اپنی زندگی کو اس سچے مومن کی زندگی کا بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے آخرت کی کامیابی کا سودا کر لیا ہو۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا امیر المؤمنین کو نصیحت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء ان کو سچائی اور تقوی کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے فرمایا
اے عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے مختلف نہ ہو۔ بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ برابر رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے بھی کبھی نہ گھبرائیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی کی پرواہ نہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں حمص شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر خود اس سے دور ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے تنخواہ مقرر نہ کر دوں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، مجھے ان کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے زائد ہے۔ یہ کہہ کر وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، مجھے اپنے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات پوری کرنے کا کوئی بندوبست کر دوں۔ حضرت سعید بن عامر کا نام غریبوں کی فہرست میں وفد نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ وفد نے مزید وضاحت کی، جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ یہ آواز سن کر
ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی، سعید کیا بات ہے کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟